لیکن جس نے فوج کی وردی نہیں بھی پہنی ہوئی وہ بھی جو شہداء کی تعظیم ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوتاہی کو نہیں ایکسپٹ کرتا. بٹ مائی کوسچن از رانا صاحب کہ حکومت کے پاس تو طریقہ کار ہے نا ایکشن لینے کا, تو ایکشن کیا لیں گے؟ نہیں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم میں سے ہر فرد جو ہے وہ اپنے ملک کی خاطر, اپنے ملک کی وجود کی خاطر, اپنی آزادی کی خاطر جو ہے وہ قربان ہونے کو تیار ہے. لیکن جو آدمی یونیفارم پہنتا ہے اس کی موٹیویشن کا لیول جو ہے وہ قدرے, وہ تو پھر ایک یعنی ذوق شہادت والی بات ہوتی ہے نا. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس مرحلے کے اوپر آپ اس قسم کی گفتگو کریں جو یہ 2 دن پہلے ٹویٹ پہ کی گئی ہے, تو پھر ڈی جی ISPR جو کہ اس ادارے کا ترجمان ہے, تو اگر وہ اس طرح سے ایک فرم جواب نہ دے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا. صحیح. اچھا, ذمہ داری ایک اور بھی ہے رانا صاحب, اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ حکومت کے پاس وہ ٹولز ہیں جن ٹول کے ذریعے جو پیج پاکستان مخالف بات کرتا ہے وہ ایٹ لیسٹ پاکستان کے اندر بین کر دے. وہ لوگ جو پاکستان مخالف بات کرتے ہیں ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرے. تو حکومت کے پاس یہ ٹولز جب موجود ہیں تو استعمال کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کیوں وہ جس ٹویٹر اکاؤنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں یا جس ٹویٹر اکاؤنٹ کی DG ISPR بات کر رہے تھے وہ کیوں پاکستان کے اندر ویزیبل ہے؟ کیوں وہ لوگ جو یہاں بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ کھلے عام پھر رہے ہیں؟ دیکھیں, ان پابندیوں کو جو ہے وہ جب یعنی انفورس کیا جاتا ہے تو پھر اس میں جو ہے وہ یعنی ڈیفرینشیٹ کرنے, آپ دیکھیں نا ایک آدمی باہر بیٹھ کے جو ہے وہ ہرزہ سرائی کر رہا ہے, اور یہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ بھی جو معلومات ہیں کہ یہ باہر سے کہیں سے جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے. تو اس میں جو ہے وہ لمیٹیشنز تو ہیں کہ ان کو کس طرح سے بند کیا جائے اور کس طرح سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گورنمنٹ کے پیش نظر ہیں, اور گورنمنٹ اس بارے میں جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ ان چیزوں کا جائزہ لے رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ بھئی ایک اتنا بڑا انسٹیٹیوشن جو ہے جو کہ پاکستان کی دفاع کا ذمہ دار ہوگا, جو پاکستان کی آزادی اور پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کا ذمہ دار ہوگا, تو اس کے لیے ریگولیشنز ہیں, رولز ہیں, ایک ایک چیز کو جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ اس کے اوپر نظر رکھنے, اس کا جائزہ لینے اور بار بار جائزہ لینے کی ضرورت ہے. 4-5 دن کا ڈیلے کیا ہوا کہ اس قسم کی گفتگو ہوئی ہے, اس قسم کے تبصرے ہوئے ہیں, اس قسم کے جو ہے وہ خدشات کو جو ہے وہ ابھارا گیا ہے. تو دیکھیں یہ ایک ایسا ادارہ جو کہ ڈسپلنڈ ادارہ ہے. I understand what you're saying. لیکن یہ نوٹیفیکیشن ڈیلے کیوں ہوا؟ تو یہ کیسے یہ چیزیں جو ہے یہ روا رکھی جا سکتی ہیں؟ لیکن راز صاحب یہ نوٹیفیکیشن ڈیلے کیوں ہوا؟ کسی کو بات کرنے کا موقع اس لیے ملا کیونکہ حکومت کی طرف سے 5 ڈے ڈیلے ہوا. نوٹیفیکیشن کیوں ڈیلے ہوا؟ یہ تو پہلے سے ہی آ جانا چاہیے تھا, نہیں؟ یہ بالکل ڈیلے نہیں ہوا. اچھا, یہ بالکل ڈیلے نہیں ہوا. آپ نے فرمایا نا 5 دن ڈیلے ہوا. بلکہ اس کو پراپر یعنی اس مقصد کے لیے جتنا ٹائم چاہیے تھا, جتنی توجہ چاہیے تھی, اسی کے مطابق جو ہے وہ ساری صورتحال کو جو ہے وہ ڈیل کیا گیا. اور اتنا ٹائم جو ہے وہ اس میں لگنا ہی تھا, لگایا جانا چاہیے تھا, تاکہ چیزیں جو ہیں وہ احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ مکمل ہوں. تو اس لیے کوئی اس میں جو ہے وہ ڈیلے نہیں ہوئی, کوئی اس میں جو ہے وہ پرابلم نہیں تھا, کوئی ادروائز ریزن نہیں تھی. لیکن باہر بیٹھے لوگوں نے جس قسم کی باتیں کی ہیں, اب دیکھیں یہ کوئی سیاسی جماعت تو نہیں ہے, ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے. اس طرح سے تو پولیٹیکل پارٹیز بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کرتی کہ اس طرح سے ان کے معاملات میں مداخلت کی جائے اور جو ہے وہ کامنٹری کی جائے لمحہ بلمحہ. وہ تو بالکل بھی برداشت نہیں کرتی پولیٹیکل پارٹیز. لیکن رانا صاحب لگایا جانا چاہیے تھا اتنا ٹائم. لیکن ایک اور چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ لگایا جانا چاہیے, اور وہ ہے گورنر راج KPK میں. کیا لگایا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس بارے میں جب تک فیصلہ نہ ہو اس وقت تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ لگایا جا رہا ہے
اور اگر ایک آپشن انڈر کنسیڈریشن ہے تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں لگایا جائے گا. تو یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا شاید آپ کے پروگرام میں بھی کہ یہ معاملہ جو ہے یہ انڈر کنسیڈریشن ہے لیکن اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا. رانا صاحب ایک اور چیز آپ نے میرے ہی پروگرام میں کہی تھی 27ویں آئینی ترمیم انڈر کنسیڈریشن ہے, ایک ہفتے بعد 27ویں آئینی ترمیم آ گئی تھی, تو یہ ویسا والا انڈر کنسیڈریشن ہے یا تھوڑا ڈیلے والا انڈر کنسیڈریشن ہے, مطلب اگلے ہفتے تک یہ چیز آ جائے گی؟ جو معاملہ انڈر کنسیڈریشن ہو اس کے اوپر فیصلہ کسی لمحے بھی کیا جا سکتا ہے, اور اس ہفتے میں بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے ہوتا ہے. اوکے, اچھا جو نام آئے تھے یہ بتا دیجیے گا کیونکہ آپ سیاسی امور کے مشیر ہیں, سو اتحادیوں کے ساتھ جو ریلیشن شپس ہیں ان کو آپ obviously بہت غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب کی جو تبدیلی کی خبریں چل رہی تھی اس میں کتنی صداقت ہے رانا صاحب, یا وہ بھی انڈر کنسیڈریشن ہے؟ نہیں, یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری سب پہ جو ہے وہ یعنی گورنر راج کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ کوئی سوٹیبلٹی کا بھی جو ایشو ہوتا ہے, جو بھی صاحب بطور گورنر جو ہے وہ سارے معاملات کو دیکھیں گے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر ایسا فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں یہ چیز بھی جو ہے وہ پیش نظر ہو سکتی ہے. سو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر گورنر راج لگتا ہے تو اس کے لیے فیصل کریم کنڈی صاحب سوٹیبل نہیں ہوں گے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سوٹیبل نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ وہ کیا چینج ہو سکتے ہیں, اس کے امکانات ضرور ہیں. لیکن کیونکہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا, یہ فیصلہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ود ان اے ویک ہو جائے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 2 مہینے نہ ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن وجوہات کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ ہونا ہے اگر وہ وجوہات جو ہے وہ مائنس ہو جاتی ہیں. ہم تو نہیں چاہتے ان سے کہ یہ اس قسم کے حالات وہاں پہ پیدا کریں کہ وہاں پہ جو ہے وہ امن و امان کی صورت حال پیدا ہو جائے, اور جو وار اگینسٹ ٹیرر ہماری وجوہات تو پی ٹی آئی کی اس میں یہ رکاوٹ بنے, ہم تو نہیں چاہتے یہ. وہ وجوہات تو یہ ہے نا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں آپ لوگوں کے ساتھ کولیبریٹ کر رہی, تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کولیبریٹ کرنا شروع کر دیں گی, یا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہی ادھر سے چلی جائے گی؟ نہیں, یعنی کوآپریشن وہ نہیں کر رہے, لیکن اگر اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ جائیں اور اس میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جائیں اور ریاست کے خلاف جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کریں اور اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کریں, تو اس صورت میں جو ہے وہ پھر یہ چیزیں ناگزیر ہو جائیں گی. Got it. رانا ثناء اللہ صاحب, thank you very much for joining me in the program.